ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا بے شمار شکر و احسان ہے جس نے ہمیں صراط المستقیم پر گامزن کیا اور گامزن کرنے کے بعد ہمیں عقل و فہم سے بھی سرفراز فرمایا. اس کے نبیوں پر بھی درود و سلام ہو جنہوں نے اپنی باری کو احسن طریقے سے نبھایا، خصوصاً اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں اسلامی کی صراط مستقیم سے روشناس فرمایا. محترم حضرات، اس سے قبل آپ کو اعتکاف کے تحت کچھ احادیث نبویہ کو سماعت فرما چکے ہیں اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے جمعہ کو بھی آپ کے سامنے اعتکاف کے متعلق ہی بیان کروں گا. اور یہ کہو کہ جو غلط فہمیاں ہمارے معاشرے کے اندر اعتکاف کے متعلق ہوتی ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اعتکاف گاہ میں جانا چاہیے، کوئی یہ کہتا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد جانا چاہیے، کوئی یہ بولتا ہے کہ فجر کی یعنی نماز فجر میں داخل ہونا چاہیے. اقوال تو لوگوں کی زبانی آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ اس مولوی نے یہ کہا، اس مولوی نے وہ کہا، لیکن اصل جو چیز ہے وہ آپ کے سامنے نص نہیں پہنچتا ہے. حدیث کا جو نصوص ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ پاتا ہے، یا یہ کہو کہ اس کا ریفرنس آپ تک نہیں پہنچ پاتا ہے.
انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے نص بھی پہنچے اور اس کا ریفرنس بھی آپ کے سامنے پہنچے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہوتا ہے، اس سے قبل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ علامہ البانی صاحب نے ابو داؤد شریف کی جو روایت ہے اس کی اس کا جو نص ہے اس کو ضعیف قرار انہوں نے کہا ہے کہ یہ ضعیف ہے، اور پہلا جو حصہ تھا وہ صحیح تھا. وہ اس لیے کہ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کہ ایک رات کا اعتکاف، ایک دن کا اعتکاف. اور وہ حدیث، آئیے پہلے وہ حدیث ذرا سماعت کر لیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو اور سمجھ میں آئے کہ اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک شخص جس کا نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھا، انہوں نے زمانے جاہلیت میں ایک منت مانی تھی کہ جب میں اسلام لے کر آؤں گا یا کوئی اور ان کے سامنے کوئی بہت سی ضروریات کی چیزیں مہیا ہو جائیں گی تو وہ مسجد حرام کے اندر ایک دن کا اعتکاف یا ایک رات کا اعتکاف کریں گے. آئیے حدیث ذرا سماعت فرماتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الاعتکاف حدیث نمبر 2032، ان عمر سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوفي بنذرك. قال ابن حجر وفي هذا الحديث إذا نذر أو حلف لا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم وكأنه الحق اليمين بالنذر لاشتراكهما في التعليق. وفيه إشارة إلى أن النذر واليمين ينعقد بالكفر حتى يجب الولاء بهما على من أسلم. یہ پوری روایت میں نے آپ کے سامنے پیش فرما دی ہے، اور اس کی جو تشریح امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے جو کی ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش فرما دی ہے. آئیے حدیث ذرا سماعت فرماتے ہیں تاکہ بات آپ کے سامنے واضح ہو اور سمجھ میں آئے کہ ایک دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں اور بغیر روزے کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں. جن کا عقیدہ یہ ہے کہ بغیر روزے کا اعتکاف نہیں ہوتا ہے تو وہ نبی رسول کے خلاف ہیں. دھیان رکھیے گا، وہ اماموں کے تو ماننے والے ہو سکتے ہیں لیکن وہ جو سارے ان اماموں کا امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ان کی بات کو نہیں مانتے بلکہ وہ اماموں کی بات کو ماننے والے ہیں. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا حکم دیا. آئیے حدیث ذرا سماعت فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. حضرت ابن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ان عمر سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. سوال کیا کیا؟ فقال كنت نذرت في الجاہلیہ، اے اللہ کے رسول زمانے جاہلیت کے اندر میں نے ایک منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، کہ میں مسجد حرام کے اندر ایک رات کا اعتکاف کروں گا، ایک دن کا اعتکاف کروں گا یا چند گھنٹوں کا اعتکاف کروں گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی منت کو ظاہر کر دیا، بیان کر دیا اور کہہ دیا کہ اللہ کے رسول میں تو یہ چاہتا تھا کہ میں فلاں کام میرا بن جائے گا یا فلاں کام میرا ہو جائے گا. تو ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، تو مسجد حرام کے اندر میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی مکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فاوفی بنذرک، آپ نے فرمایا اے عمر جس چیز کا تو نے اعتقاد کیا ہے، جس چیز کی تو نے منت مانی ہے لہذا اس کو تو پورا کر دے. دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک رات کا اعتکاف کیا. پتہ یہ چلا کہ اعتکاف جو ہے بغیر روزے کے بھی ہو سکتا ہے. اعتکاف جو ہے وہ کتنے بھی کم ایک گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے. اور ذرا سے ذرا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے آپ کے سامنے روایت پیش فرمائی تھی اس میں یہ تھا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ہر سال 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن جب آپ کی وفات ہوئی اس سال کو اللہ کے رسول نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اعتکاف زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں 10 دن کے اندر.
دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش فرماؤں گا میں۔ حضرت ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں اذا نذر او حلف لا يكلم انسان فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں کوئی آدمی یہ کہے کہ میں کسی شخص سے نہیں بولوں گا، کسی شخص سے کلام نہیں کروں گا، یعنی وہ نظر مانتا ہے، زمانے جاہلیت کے اندر ہے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہے، بات کو ذرا سمجھیے گا، آپ لوگ حدیث کے سمجھنے والے ہیں اور اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، تو حدیث کا پون سمجھیے آپ لوگ۔ کیا کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر انہوں نے یہ منت مانگی تھی، لیکن منت انہوں نے کب پوری کری؟ زمانہ اسلام کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو اسلام سے روشناس نہیں تھے، لیکن اسلام قبول کرنے کے باوجود پھر ان کے اوپر یہ لازم آتا ہے حتی یجب الولاء بہما، جب وہ اسلام قبول کریں تو ان پر وہ واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنی منت کو پورا کریں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کی جو رسم ہے وہ اسلام کے اندر پوری کرنی ہے، لیکن جو اسلام کے اندر اس نے کوئی منت مانی ہو، اگر وہ اپنی منت پوری نہیں کرتا ہے تو وہ مجرم ہے، اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ تو لہٰذا اگر آپ اسلام کی حالت میں ہیں اور اسلام کی حالت کے اندر ہو کر بھی اگر کوئی چیز کی منت کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کو مکمل طور پر ادا کیا جائے، اگر نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا کفارہ دیا جائے گا۔ انشاءاللہ یہ الگ موضوع ہے، لیکن یہ اعتکاف کے تحت اس لیے آیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ میں پھر کبھی جب موقع ملے گا تو نذر اور یمان کے اوپر میں آپ کے سامنے بیان فرماؤں گا۔ اللہ کے رسول نے یہ صاف ظاہر فرمایا ہے کہ اگر کسی نے نیت کی ہو، منت مانی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ پورا کرے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اعتکاف گاہ کے اندر کب داخل ہوا جائے؟ فجر کی نماز میں داخل ہوا جائے، مغرب کے بعد ہوا جائے، یا عصر کے بعد ہوا جائے، کس وقت اعتکاف گاہ کے اندر جایا جائے؟ آئیے حدیث سماعت فرماتے ہیں تاکہ بات بالکل واضح ہو اور آپ سمجھے کہیں کہ ہاں یہ حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کتاب الاعتکاف حدیث نمبر 2033، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر فکنت اضرب له خباء فیصلی الصبح ثم يدخل فاستأذنت حفصة عائشہ ان تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء فلما رأته زینب ضربت خباء آخر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف 10 من شوال۔ پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش فرماتی ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور سب سے عزیز بیوی ہیں، یہ حدیث کی راویہ بھی ہیں اور بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، ہر سال کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک سال آپ نے کی ہو اور ایک سال چھوڑ دی ہو، ایک سال آپ نے کی ہو ایک سال چھوڑ دی ہو، جیسے آج ہمارے مزاج ایسے ہیں کہ ایک سال رکھ لیتے ہیں ایک سال نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی بھی کام کرنا ہے نیکی کا میرے بھائیوں تو اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین کی نظر میں آپ کا وقار بڑھے۔ اللہ رب العالمین کہے کہ میرا بندہ جو ہے کوئی عبادت کا کام کرتا ہے اس پر دائمی طور پر مکمل طور پر ڈٹے رہتا ہے۔ اگر آپ اسلام کے ماننے والے ہیں اور اسلام کے ماننے کے باوجود بھی اگر آپ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں تو ایسا صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اسلام کے ماننے والے نہیں بلکہ یہود نصارہ کی نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کا طرز عمل یہ تھا کہ ہر سال آپ رمضان کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہ قول ہمارا نہیں ہے بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیوی ہیں وہ بیان کرتی ہیں۔ کیا کہتی ہیں؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر فکنت اضرب له خباء، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمے کو گاڑ دیا کرتی تھی، کوئی اور نہیں کہ ان کے بھائی آ جائیں، ان کے ریلیشن شپ سے آ جائیں، حضرت علی آ جائیں، اللہ کے رسول کے بھائی تھے تاکہ وہ خیمہ لگا کر چلے جائیں، یا آپ کے چچا حضرت عباس آ جائیں وہ خیمہ لگا کر چلے جائیں، یا آپ کے چچا حضرت حمزہ آ جائیں وہ لگا کر چلے جائیں، بلکہ آپ کی بیوی
حضرت عائشہ کہتی ہیں کنت اضرب له خباء، تو میں اللہ کے رسول کے لیے میں خیمے کو گاڑ دیا کرتی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسجد کے اندر اگر کوئی کسی کا شوہر اعتکاف گاہ کے اندر بیٹھے تو اس کی بیوی اگر چاہے تو خیمہ لگا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ خود اللہ کے رسول کے لیے خیمہ لگایا کرتی تھی۔ پہلی چیز حدیث کے اندر۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کیا کہتی ہیں؟ فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں خیمے کو گاڑ دیا کرتی تھی، لگا دیا کرتی تھی۔ فَيُصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کو پڑھنے کے بعد اس میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ لہذا معلوم یہ ہوا عصر کے بعد جو لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہوں گے، مغرب کے بعد جو کہتے ہیں وہ کہتے ہوں گے، لیکن حدیث کا تو نص یہ کہتا ہے ثم يدخلوا، اللہ کے رسول نماز فجر پڑھنے کے بعد اس خیمے میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی آدمی جو اعتکاف گاہ کے اندر جانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے مغرب کے بعد، اور اعتکاف گاہ کے اندر جب وہ بیٹھے جالس ہو تو اسے چاہیے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد اس میں مجتمع ہو جائے، جم جائے۔ تو حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں؟ تو میں نے اللہ کے رسول کا خیمے کو گاڑ دیا، اور کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوتی تھی تو اس میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول کا دائمی یہی عمل تھا، جب اللہ کے رسول دیکھتے تھے صبح ہو گئی ہے، نماز فجر پڑھ لی ہے، اس کے اندر آپ داخل ہو گئے۔ فاستاذنت حفصہ عائشہ، تو اللہ کے رسول کی دوسری بیوی حضرت حفصہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اجازت طلب مانگی اور کہنے لگی اے عائشہ، اللہ کے رسول تو اعتکاف گاہ کے اندر بیٹھ چکے ہیں، اعتکاف گاہ ان کا لگا دیا گیا ہے، خیمہ گاڑ دیا گیا ہے، اے عائشہ میں چاہتی ہوں کہ میں بھی اعتکاف کے اندر بیٹھوں، میں چاہتی ہوں میں بھی اعتکاف کے اندر بیٹھوں۔ اس سے پہلے بات یہ ہے، ہو سکتا ہے جس دن اللہ کے رسول اس دن اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اس دن حضرت عائشہ کی باری ہوگی، کیونکہ اجازت لینے والی ان کی بیوی حضرت حفصہ ہے، وہ اجازت لے رہی ہیں حضرت عائشہ سے، تو انہوں نے اجازت دی۔ فاستاذنت، انہوں نے اجازت دے دی، فضربت لہا، تو ان کا بھی خیمہ گاڑ دیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس دن اعتکاف کا دن پڑا تھا اس دن حضرت عائشہ کی باری تھی، لہٰذا حضرت عائشہ سے اجازت لینے کے بعد حضرت حفصہ نے بھی اپنے خیمے کو گڑوا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فضربت خباء، تو حضرت حفصہ کا بھی خیمے کو گاڑ دیا گیا، لگا دیا گیا۔ فلما رأته زینب ضربت خباء آخر، اور اللہ کے رسول کی تیسری بیوی حضرت زینب بنت جحش، انہوں نے بھی دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمے کو گاڑ دیا گیا ہے، حضرت عائشہ کا بھی خیمہ لگا ہوا ہے، حضرت حفصہ کا بھی خیمہ لگ گیا ہے، لیکن میرا خیمہ نہیں لگا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کیا کرا؟ جب انہوں نے یہ قضا و قضا خیمے دیکھے، انہوں نے بھی فضربت خباء آخر میں انہوں نے اپنا بھی خیمہ لگوا دیا بغیر پوچھے۔ اصل ان کا مقصد یہ تھا نیکی کمانا، لیکن فضربت خباء آخر، بعد میں انہوں نے دیکھا یہ کیا، اللہ کے رسول خیمہ لگا ہوا ہے، آپ کی دو بیویوں کا خیمہ لگا ہوا ہے، تو انہوں نے اپنا بھی خیمہ وہاں پر گڑوا دیا، لگا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ فلما اصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى الأخبیہ، جب صبح ہوئی اور نبی مکرم نے اپنی بیویوں کے خیمے کو دیکھا کہ عائشہ کا بھی خیمہ لگا ہوا ہے، حضرت حفصہ کا بھی خیمہ لگا ہوا ہے، حضرت زینب کا بھی خیمہ لگا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے کہا فقال ما هذا، یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے یا آپ کی بیویوں نے جواب دیا اللہ کے رسول آپ نے خیمہ لگایا، آپ کی بیویوں نے بھی خیمہ لگا لیا، آپ نے خیمہ لگایا، آپ کی بیویوں نے اجازت لے کر بھی خیمہ لگا لیا اور بغیر اجازت سے بھی خیمہ لگا لیا۔ دھیان رکھیے گا، پوائنٹ رکھیے گا کہ عورت جب مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے گی تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنے گھر کے کسی شخص سے اجازت لے۔ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ آپ کی بیوی حضرت عائشہ نے اجازت لی تھی، باری ان کی تھی،
حضرت حفصہ نے اجازت لی ہے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اجازت نہیں لی۔ اللہ کے رسول کہتے فقال ما ھذا، یہ کیا ہے، یہ کیا کرا آپ لوگوں نے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البر ترون بهن فترك الاعتکاف۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا یہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اس طریقے سے تمہیں یہ ثواب مل جائے گا؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اس کا اجر ملے گا؟ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ رب العالمین نبی کے پاس تمہارا خیمہ لگا ہوا ہوگا اور بغیر نبی کی اجازت سے تم اعتکاف میں بیٹھ رہی ہو، لہذا تمہیں ثواب مل جائے گا؟ فترک الاعتکاف ذالک الشہر، اللہ کے رسول نے اس مہینے کا اعتکاف کینسل کر دیا، ترک کر دیا۔ ثم اعتکف 10 من شوال، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں، یعنی رمضان کے مہینہ جو آتا ہے ختم ہونے کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، ثم اعتکف 10 من شوال، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے کا 10 دن کا اعتکاف کیا۔ یہ پوری حدیث آپ نے سماعت سنائی، اس میں کئی پوائنٹ، کئی نقوط ہیں، وہ آپ نظر ثانی رکھیے گا، دھیان رکھیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اعتکاف گاہ کے اندر جو داخل ہوا جائے وہ فجر کا وقت ہے، دھیان رکھیے گا۔ دوسری چیز یہ ہے اگر کسی گھر کی خاتون اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہے، میں پہلے جو میں بتا چکا ہوں کہ اعتکاف صرف مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے، اگر عورتیں گھر میں کرتی ہیں ان کا اعتکاف مقبول نہیں ہے، وہ بیٹھ رہی ہیں، ان کو کوئی ثواب نہیں مل رہا ہے۔ اعتکاف کا ثواب صرف مسجد کے اندر ملتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اگر عورت مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھتی ہے اور اپنے شوہر، بھائی، بیٹے یا کسی گھر کے بزرگ آدمی سے اجازت طلب نہیں کرتی ہے تو سن لو اس کا اعتکاف نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ کے رسول نے اعتکاف کے لیے ان کو منع فرمایا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اعتکاف رمضان کے علاوہ ثم اعتکف 10 من شوال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف شوال کے مہینے میں 10 دن کا کیا تھا، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اعتکاف سال کے کسی بھی دن بھی اعتکاف آپ کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ حدیث والوں کا عقیدہ ہوتا ہے، حدیث والے حدیث کے ایک ایک نقطے کو تمہارے سامنے ظاہر کرتے ہیں تاکہ صاف آپ اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر اور یہ کہہ سکے کہ اللہ رب العالمین کہ ہاں ہم نبی کے ماننے والے تھے، لہٰذا نبی کی زندگی کا ہر ایک ایک نقطے کو ہم نے اپنے نظر کے سامنے رکھا اور اس کو عوام کے سامنے یا خود عملی طور پر اس کو ہم نے عملی جامہ پہنانے کی پوری مکمل کوشش کی ہے۔ آئیے ایک حدیث ذرا اور دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں آپ اپنی بیویوں سے، اپنے رشتہ داروں سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں۔ دلیل اس طرح حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کتاب الاعتکاف حدیث نمبر 2035، انہا جات الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف فی تزور فی اعتکافہ فی المسجد فی العشر الاواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي صفية على رسلكما إنما هي صفية فقالا سبحان الله یا رسول اللہ وکبر علیہما فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم وانی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا۔ یہ پوری روایت میں نے جو امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر درج کی ہے، میں نے آپ کے سامنے پوری پیش کروا دی ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت صفیہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور ان کا پورا نام صفیہ بنت حی، جو خیبر کے بادشاہ کی بیوی تھی، جب ان کے بعد اللہ کے رسول سے ان کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت صفیہ اس حدیث کی راویہ ہے اور بیان کرتی ہیں انہا جاءت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزورہ فی اعتکافہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف گاہ کے اندر پہنچی، کیا کرنے کے لیے؟ زیارت کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف گاہ کے اندر موجود تھے، اعتکاف کے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں، آپ کی بیوی جن کا نام صفیہ بنت حی ہے وہ آتی ہیں، آنے کے بعد ملاقات کرتی ہیں فی المسجد فی العشر الاواخر من رمضان، اور یہ اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں کیا تھا۔ جب یہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہنے لگی فتحدثت عنده ساعة، تو میں اللہ کے رسول کے پاس پہنچنے کے بعد کیا ہوا، کچھ دیر تک میں اللہ کے رسول سے گفتگو کرنے لگی. فتحدثت عنده ساعة، کچھ دیر تک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی. جو بھی حال چال اللہ کے رسول سے پوچھے ہوں گے یا اللہ کے رسول نے اپنی بیوی حضرت صفیہ سے پوچھی ہوگی، وہ حضرت صفیہ نے اللہ کے رسول سے ڈسکس کیا اور اللہ کے رسول نے حضرت صفیہ سے ڈسکس کیا، یعنی دونوں آپس میں ڈیبیٹ کرنے لگے. جو بھی بات ہوئی ہوگی وہ ہوئی ہوگی، لیکن کیا ہوا، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب. حضرت صفیہ کہتی ہیں کچھ دیر کے بعد میں کھڑی ہوئی اور کھڑے ہونے کے بعد میں چل دی. فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقلبها، تو اللہ کے رسول بھی میرے ساتھ میں آئے تاکہ مجھے کچھ دور تک چھوڑ دے، یقلبها، تاکہ مجھے کچھ دور تک چھوڑ کر آ جائے. حتی اذا بلغت باب المسجد، پھر کیا ہوا، اللہ کے رسول میرے ساتھ میں تھے، میں اللہ کے رسول کے ساتھ میں تھی. اللہ کے رسول حتی اذا بلغت باب المسجد، اللہ کے رسول مسجد نبوی کے دروازے تک پہنچ چکے، پاس آ گئے. عند ام سلمہ، جو مسجد نبوی کا دروازہ ام سلمہ کے دروازے کے پاس ہی لگا ہوا تھا، یعنی ایسے علاقے میں ایسے دروازے کی جانب اللہ کے رسول پہنچے جو کسی اور کے پاس آس پاس گھر بھی موجود تھے. پھر کیا ہوا، رابعہ حدیث حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں جب میں اور اللہ کے رسول کے ساتھ میں مسجد نبوی کے دروازے کے پاس جو ام سلمہ کا دروازہ ہے اس کے پاس پہنچے تو کیا ہوا، مر رجلان من الانصار، دو انصاری صحابیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزر رہے تھے، یعنی میں اور اللہ کے رسول کے ساتھ میں تھی. جب دروازے پر پہنچی تو کیا ہوا، دو انصاری صحابی وہاں سے گزر رہے تھے، وہاں سے کراس کر رہے تھے. پھر کیا ہوا، فسلم علی رسول اللہ، دونوں صحابیوں نے جب اللہ کے رسول کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد میرے بھائی تصور کیجئے گا ان دونوں نے اللہ کے رسول سے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد فقال لهما النبي صلی اللہ علیہ وسلم علی رسلکما، اللہ کے رسول نے جب ان کو دیکھا، اللہ کے رسول کی نظریں جب ان دو صحابیوں کی جانب گئی تو اللہ کے رسول نے ان کو پکڑ لیا، ان کو ٹھہرا لیا، ان کو روک لیا اور کہا فقال انما ہی صفیہ، اور کہنے لگے کہ اے انصاری صحابیوں سنو، جس عورت کو تم میرے پاس دیکھ رہے ہو، جو عورت میرے ساتھ میں کھڑی ہوئی ہے، لہذا یہ عورت کوئی غیر عورت نہیں ہے بلکہ یہ تو میری انما ہی صفیہ، یہ تو میری بیوی صفیہ بنت حی ہے. بتا دیا آپ نے. اب وہ چھو چکر مولوی ذرا دیکھیں کہ مزاروں کے اندر جا کر وہ خواتین بھی کہ اس کے ساتھ میں مجاورے اور ڈھول تاشے جو کرتے ہیں، ان کو ذرا سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول اپنی بیوی کے ساتھ ہو کر بھی اس چیز کی صفائی دے رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو انما ہی صفیہ بنت حی، یہ میری بیوی حضرت صفیہ بنت حی ہے. پھر کیا ہوا، فقالا سبحان اللہ یا رسول اللہ، دونوں صحابی کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ پاک ہے، سبحان اللہ یا رسول اللہ، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا، اور کہنے لگے. راوی حدیث حضرت صفیہ بیان کرتی ہیں اور اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، کہنے لگے وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا، اللہ کے رسول نے جب ان دو انصاری صحابیوں سے کہا انما ہی صفیہ، یہ میری بیوی ہے، تو ان دو صحابیوں پر یہ جملہ اتنا شاق گزرا تو وہ کہنے لگے فقال سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول سنیے، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، ہمارا تو کوئی ایسا خدشہ نہیں تھا، ہم تو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کسی غیر عورت کے ساتھ میں ہے. اے اللہ کے رسول، ہمارا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ ہم کسی اور لوگوں کے ساتھ جا کر اور لوگوں کے پاس پہنچ کر ہم یہ کہہ دیتے کہ اللہ کے رسول اعتکاف گاہ کے اندر موجود ہو کر خواتین سے ملاقاتیں کرتے ہیں. اے اللہ کے رسول، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا، اتنا شاق گزرا. اللہ کے رسول کہنے لگے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یبلغ من الانسان
مبلغ الدم. اللہ کے رسول کہنے لگے صحابہ کی جماعت، او انصاری صحابی سنو، تمہارا کہنا تو بالکل درست ہے، تم جس عقیدے پر ہو میں سمجھتا ہوں، لیکن سنو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان یبلغ من الدم، شیطان انسان کی نسوں کے اندر گردش کرتا ہے جیسے کہ خون انسان کی نسوں میں گردش کرتا ہے. کہا مجھے خدشہ اس بات کا نہیں ہے کہ تم بعد میں جا کر یہ ایسی باتیں کہو گے، بلکہ خدشہ مجھے شیطان مردود کا ہے کہ وہ انسان کی نسوں کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے. وَإِنِّي خَشِيتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمْ شَيْئًا، اور مجھے خدشہ ایسا ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد جانے کے بعد اور لوگوں کے اندر جب تم پہنچو تو منافقین مدینہ اس بات کا شور اور بلبلہ مچاتے ہیں، کہیں کہ اللہ کے رسول اعتکاف گاہ کے اندر بیٹھ کر خواتین سے ملاقاتیں کرتے ہیں. میرے بھائیو، پہلی چیز حدیث کے اندر یہ ہے کہ آپ اعتکاف کے اندر بیٹھ کر خواتین سے ملاقات کر سکتے، لیکن بشرط وہ جو آپ کے گھر کی خواتین ہوں، جو آپ کے لیے جائز ہوں، ان سے ملاقات کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ مزاروں پر یا کوئی اور علاقوں پر بیٹھ کر یا کسی عبادت گاہ کے اندر بیٹھ کر خواتین سے باتیں کرتے ہیں جو غیر خواتین ہوتی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ تم نبی کی روش پر نہیں ہو، تم نبی کے طریق پر نہیں ہو. تم کتنے بھی ڈھنڈولے پیٹ لو، کتنے بھی تم بات کہہ دو کہ نبی کے ماننے والے ہیں، بلکہ نہیں. نبی تو یہ کہتے ہوئے انی خشیت ان یقذف فی قلوبکم شیئا، مجھے خطرہ اس بات کا ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد لوگ اس بات کا قضا و قضا ایسا کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. تو لہٰذا میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ اعتکاف کا مکمل جو مفہوم ہے جو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کہ رب العالمین ہم سب کو اعتکاف فرمانے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین کے اعتکاف کے تقاضے ہیں اس کو بھی مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین رمضان کے مہینے میں ذرا عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وما لنا بلاغ المبین.